बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ अहम समाअत हुई है और आज बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं और वो फ़ौज का एहतसाब के कानून से बाहर होने का और जो ये सवाल किया गया है और इस पर अब डिस्कशन के लिए और इस पर जवाब मांगे गए हैं कि फ़ौज को क्यों एहतसाब के अमल से बाहर रखा गया है। अहम तफसीलात हैं, आज की बहुत अहम समाअत है और जजेस के एहतसाब के हवाले से भी बड़ी अहम चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन जेआईटी केस की समाअत हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेआईटी का जो पुराना फैसला था उसकी तौसीक कर दी है और उसकी तौसीक करने के बाद शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किलात में इजाफा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि उनका केस मैक्सिमम इतना ही बनता था कि इरेगुलरिटीज़ हैं नोटिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ जेआईटी में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं और इस बुनियाद पर जो नोटिफिकेशन दिया गया था या जारी किया गया था उसको कलअदम करार दिया जाए, नए सिरे से नोटिफिकेशन वो जारी कर दें। अब उसमें ये होगा, आज ये बात ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में 7 रुकनी बेंच था उसके सामने डिस्कस हुई है। फरहाद शाह एडवोकेट साहब अदालत में आज पेश हुए और वो मुस्लिम लीग नून के भी वकील हैं शरीफ ख़ानदान के, और जो दूसरे पिटिशनर थे उसकी जानिब से उन्होंने अदालत में आर्गू किया। मंसूर अवान साहब के आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके थे और आज काफ़ी हद तक जो आर्गूमेंट्स हैं फरहाद अली शाह साहब के उनके भी मुकम्मल हो चुके हैं और कल पहला जो सेशन होगा वक्फे से पहला सेशन तब तक उनके कंक्लूड हो जाएंगे और फिर अली जफ़र साहब या जो अवामी तहरीक की तरफ से मुद्दई फरीक की जानिब से आर्गूमेंट्स शुरू होंगे। क्योंकि यही एक बात थी, दो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे। एक ये था कि क्या दूसरी जेआईटी बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। मैंने आपको बताया है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेकंड जेआईटी का हुक्म दिया है और वो जेआईटी वो भी सीआरपीसी के तहत, उसका कोई भी ताल्लुक दहशतगर्दी कानून क्योंकि 780 नहीं लगाया गया था, इस वजह से वो सिर्फ एक सिंपल 302 का केस बनाया गया और 302 के केस में ये सारा मामला हुआ। हालांकि दहशतगर्दी का ये सबसे अहम केस था जिसमें पूरी कौम गम व गुस्सा में थी और पूरी कौम को शदीद तशवीश का इजहार हुआ और पूरी कौम को तकलीफ हुई, लेकिन दहशतगर्दी की दफात अरशद शरीफ कत्ल केस में नहीं लगाई गई, तो वहां पर जेआईटी बनाने का हुक्म दिया गया और वो सेकंड जेआईटी थी। पहले जेआईटी इस्लामाबाद पुलिस बना चुकी थी और उस जेआईटी को तब्दील करते हुए अदालत ने कहा कि नई जेआईटी बनाई जाए। जो ये कहते थे कि 19A में जो सेक्शन 19A है एंटी टेररिज्म एक्ट का, वहां पर दूसरी जेआईटी का जिक्र नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस कानून में जेआईटी दूसरी जेआईटी का हुक्म दे दिया जिस कानून में सिरे से एक जेआईटी का भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ना पाबंद है सीआरपीसी की ना सीपीसी की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं और वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और वो जो बेहतर समझती है। अब यहाँ पर आज अदालत ने कहा आपके दो अहम मामलात हैं। एक ये है कि आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो दुरुस्त है या गलत है। अगर वो दुरुस्त है या गलत है तो वो फोरम आपका लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, वो आपका फोरम था सुप्रीम कोर्ट। आप रिव्यू में जा सकते थे जो आप नहीं गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को, हम आपकी बात मान लेते हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो प्रोसेस अख्तियार किया वो गलत था। उन्होंने वजीर आला सिर्फ वजीर आला पंजाब से जुबानी मुशावरत की थी, वजीर आला पंजाब ने काबीना से नहीं पूछा। हम आपकी सारी बातें मान भी लें, जब सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अलाउ कर दिया कि आप हमारे जो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल पंजाब की वो गैर कानूनी है? वो हम नहीं कह सकते, पहली बात। तो ये जो सवाल है, अदालत ने कहा कि अब आपका सवाल सिर्फ ये रह गया है कि आप जिन इरेगुलरिटीज की बात करते हैं वो तो पंजाब हुकूमत उसका जवाब दे देगी और मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के वकील कल ही वो नोटिफिकेशन भी अदालत में जमा करवा देंगे, क्योंकि अभी उनके आर्गूमेंट्स नहीं आए थे, इस वजह से वो जमा नहीं करवाया गया, तो वो जमा करवा देंगे। इनका केस एक तो ये था कि दूसरी जेआईटी नहीं बन सकती और एक केस ये था कि जो जेआईटी बनाने का प्रोसेस है वो गलत अडॉप्ट किया गया है। अब दूसरी जेआईटी नहीं बन सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का ने ऑर्डर कर दिया जिसको हाई कोर्ट नहीं छेड़ सकती। उस हद तक इनको वैसे कुछ नहीं मिलना, नॉन मेंटेनेबल है, नाकाबिले समात है। दूसरा था कि जी प्रोसेस को अख्तियार नहीं किया गया, तो परवेज इलाही की और पीटीआई पंजाब हुकूमत की काबीना ने उसकी दोबारा उसको वैलिडेट करके तौसीक करके वो जो पहली लेक्यूना था उसको फिल कर दिया और वो फिल करने के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो जाएगा।
فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر لاہور ہائی کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جس طریقے سے جاری کیا گیا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے اور وہ درست نہیں ہے، تو میکسیمم کیا ہوگا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر سے ختم کرے گی، نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے گی، اور اسی دن شام کو نیا نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت جاری کر دے گی، اسی جے آئی ٹی ٹیم کا نئے سرے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی، تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کے پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں رہے گی نا، جو شریف خاندان ہے۔ تو الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی بات کریں، انہوں نے آج یہ بات بھی کی ہے فراز شاہ صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں سغرا بی بی کیس میں، تو سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلے کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے اوپر تو بائنڈنگ ہیں، لیکن سپریم کورٹ اگر خود کسی فیصلے میں اپنی جو ڈیسائیڈ کیا ہوا کویسچن آف لا ہے تو وہ اس سے ہٹ جائے تو وہ سپریم کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے، سپریم کورٹ ان پر پابند نہیں ہے، وہ دوسری عدالتیں 189 میں سپریم کورٹ خود نہیں آتی، وہ نیچے عدالتیں آتی ہیں۔ بہرحال کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، اور آج بھی ان کی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ کل ان کے آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے اور پھر علی ظفر صاحب اپنے آرگومنٹس شروع کریں گے، تو اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور منصور علی شاہ صاحب۔ عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی، عدالت کی جانب سے خواجہ حارث صاحب، عمران خان کی جانب سے خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل عدالت میں دیے، اور عدالت میں دوران سماعت عمران خان کے وکیل سے 2 سوالات پر وضاحت مانگی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک شخص کو لاکھوں عوام نے ووٹ دے کر رکن پارلیمنٹ منتخب کیا، آپ نے دلائل میں کہا کہ رکن پارلیمنٹ عوامی اعتماد کا امانت دار ہے، منتخب رکن پارلیمان سے باہر نکل کر کہے کہ فیصلے سڑکوں پر کروں گا تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ جس کا جواب خواجہ حارث صاحب نے دیا کہ اگر فیصلے سڑکوں پر کرنے ہوتے تو وہ آپ کے پاس نہ آتا، وہ اس نے اپنا جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، باقی استعفے دینا یہ ان کا رائٹ ہے، جب آئین نے ان کو منع نہیں کیا تو کوئی عدالت ان کو نہیں روک سکتی۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پروسیس ہوا ہے یہ درست نہیں ہے اور وہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اسے استعفے دینا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا آئینی حق ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جو یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، تو اس وقت سب سے زیادہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی درخواست میں، اس کا مطلب ہے وہ سڑکوں پہ نہیں عدالتوں میں فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کے پاس ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کا پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے سے جمہوری نظام کیسا چلے گا؟ اگر ارکان پارلیمنٹ عوام کا اعتماد جیت کر آئے ہیں تو پارلیمان میں بیٹھیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرمی چیف ایکسٹینشن کیس میں قانونی خلا کو پر کیا تھا، اسفند یارولی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے ترامیم کالعدم قرار دی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ اسفند یارولی کیس میں عدالت نے انسانی حقوق سے منافی ہونے پر قانون کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم کیس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسنگ ہے اس کو شامل کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم سے جو شکیں نکالی گئی ہیں ان سے قانون ہی غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ نیب ترمیم کے خلاف مقدمے میں نیب قانون اصل حالت میں بحال کرنے کا کہا گیا ہے کہ خواجہ جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے انہوں نے پھر سمجھایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ جو ترمیم کر کے جو شکیں نکال دی گئی ہیں اس سے نیب کا قانون غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ ان کی نیب کی درخواست میں یہ ہے کہ وہ جو پرانا قانون تھا وہ بحال ہو جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب کی جن شکوں میں ترمیم ہوئی ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون میں بہت سے سکم بھی تھے۔ نیب قانون میں کسی شخص کو محض الزام پر 90 روز کے لیے گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ نیب ترمیم ملکی قانون میں پیش رفت ہیں۔ نیب قانون پر ترمیم سے پہلے بہت تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ وکیل نے خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نیب سمیت کسی بھی فوجداری مقدمے میں تحقیقات کے دوران گرفتاری کا حامی نہیں ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پارلیمنٹ کی نیت جاننے کے لیے نیب ترمیم پر جو بحث ہوئی وہ دیکھنا ہوگی۔ وکیل نے کہا کہ نیب ترمیم پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی ہی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومتی وکیل کا موقف ہے کہ نیب ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا نیب ترمیم کے خلاف پبلک بھی کچھ کہہ رہی ہے، پھر عدالت خود سے پبلک بھی کچھ کہہ رہی ہے، پھر عدالت خود سے تعین کرے کہ نیب ترمیم سے عوام متاثر ہو رہی ہے، تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ عوام کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو نیب ترمیم ہے یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ درشن مسیح کیس میں پبلک نے عدالت سے رجوع کیا تھا، کیا نیب ترمیم کیس میں پبلک نے عدالت سے رجوع کیا ہے؟
وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ درشن مسیح کیس میں این جی اوز نے عدالت سے رجوع کیا تھا، خواہش ہے کہ کرپشن کے خلاف بھی این جی اوز بن جائیں اور وہ اس معاملے پر چیلنج کریں، کیونکہ کرپشن کے خلاف این جی اوز پاکستان میں اس طرح کام نہیں کرتی، اس وجہ سے این جی اوز کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے اور یہاں پر وہ این جی اوز چیلنج نہیں کرتی۔ اب میرے خیال میں تو آنریبل عدالت یہی فرما رہی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے جس طریقے سے عرشہ شریف کیس میں پوری قوم نے درخواستیں لکھی تھیں، ہزاروں درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی تھیں، تو اب سپریم کورٹ یہی فرما رہی ہے کہ کیا عوام الناس نے بھی اس میں رجوع کیا ہے، تو پھر عوام الناس کو درخواستیں دینا شروع کر دینی چاہیے۔ اور اگر عمران خان کہہ دے اور خواجہ حارث صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد کہ جی آپ عوام الناس کے ذریعے درخواستیں بھجوانا شروع کر دیں، تو یہ تو ہزاروں درخواستیں نیب ترمیم کے خلاف چلی جائیں گی۔ اگر سپریم کورٹ اس پہ راضی ہے تو یہ بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست زیر التوا ہے، نیب ترمیم کے خلاف کیس واپس ہائی کورٹ کیوں نہیں بھجوایا جا سکتا؟ تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے جو کویسچن آف لا ہیں ان کو ڈسکس کیا جانا ہے، اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بہت دفعہ اس طرح کے کیسز میں اور اس طرح کے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی یا ترمیم کا کہہ چکی ہے، یا کئی قوانین کو کلعدم قرار دے چکی ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود، عوام جو یہ سمجھتی ہے، عوام جو بہتر سمجھتی ہے، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں صرف ان کا تحفظ کیا جائے۔ تو اس پر جو آنریبل جج صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 2 سوال کرتے ہیں اور کل آپ اس کی وضاحت دیں۔ پہلا سوال، منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر رکھا گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ افواج پاکستان کو نیب قانون میں کیوں نہیں شامل کیا گیا، اور نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر بھی عدالت نے کہا معاونت کریں۔ اچھا اب دیکھیں نا، کیس ہے نیب ترمیم کا، نیب ترمیم سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے قانون ایگزسٹ کرتا تھا اس میں جو ترمیم ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں۔ اب معاملہ اگر آپ لے جائیں گے فوج کی طرف کہ فوج کے تھے نہیں تھے، تو یہ پھر کیا عدالتوں کو پہلے 35 سال پرانا نہیں یاد کہ 1985 سے جو اطلاق ہو رہا ہے نیب قانون کا، تو تب فوج کو کیوں نہیں شامل کیا گیا تھا، نیب آرڈیننس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا تھا؟ کیس نیب ترمیم کا ہے اور کہاں چیزوں کو کدھر لے کر جانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کیس سے آگے پیچھے لے کے جانا، یہ میرے خیال میں تو چیزیں درست نہیں ہیں۔ آنریبل جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر رکھا گیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب قانون کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں ججز جو نیب دسترس میں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے جو قاضی فیصل صاحب کیس میں ہوا ہے، اور انہی جو آنریبل جج صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے کہ وہ جواب دہ نہیں ہیں۔ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا یہ عمل پی ٹی آئی کی نظر میں آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، جس کا بھی جواب مانگ لیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور سپریم کورٹ نے۔ خواجہ حارث صاحب سے سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔